اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت تا پر زبر ہے، با پر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، تو تا کو ہم با میں ملائیں گے تب، پھر با پر زبر ہے لیکن آگے تا ساکن ہے تو با کو پھر تا میں ملائیں گے تو بت ہو جائے گا تبت، یا پر زبر یا تبت یا، دال الف زبر دا ہے، یہ مد منفصل، تو تبت یدا، حمزہ پر زبر تبت یدا، پھر بایا زیر بی یا مدہ ہو جائے گا، ایک الف کھینچیں گے جیسے بی، تبت یدا ابی، لام پر زبر ل، ہا پر زبر ہ، لہ، با کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا، یعنی ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، تو با کو واو میں ملائیں گے، بیوں، ناک میں آواز ایک الف روکیں گے، بیوں، لہبیوں، تبت یدا ابی لہبیوں، پھر واو پر زبر و، پھر تا پر زبر، لیکن چونکہ یہاں پر آیت ہے تو یہ با کو ساکن کر دیں گے، لیکن ساکن کرنے کی شکل میں بھی تشدید ہے، اس لیے یہاں پر تھوڑی سختی ہوگی، جیسے وَتَبْ وَتَبْ، تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبْ، ما یہ الف مدہ ہے اور یہ مد منفصل بھی ہے، چونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، ما الگ کلمہ ہے اور اغنا الگ کلمہ ہے، تو ما، پھر حمزہ پر زبر لیکن غین ساکن تو اغ ہو جائے گا، ما اغ، نون پر کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ایک الف کھینچیں گے جیسے نا، ما اغنا، عین پر زبر نون ساکن تو عین کو نون میں ملائیں گے عن، لیکن یہاں پر ایک قاعدہ پایا جائے گا اظہار کا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا رہا، اس لیے نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، جیسے عن اور ہا پر پیش ہے تو ہو، عنہ، ما اغنا عنہ، میم الف زبر ما الف مدہ ہو جائے گا، اس کو ایک الف کھینچیں گے جیسے ما، پھر لام پر پیش ہے تو لو، مالو، ہا پر الٹا پیش ہے واو مدہ کے برابر ایک الف کھینچیں گے جیسے ہو، مالوہو، پھر واو پر زبر و، میم الف زبر ما، تو یہ الف مدہ ہو جائے گا، الف کھینچیں گے جیسے ما، وما، کا پر زبر کا، سین پر زبر سا، کس، لیکن با آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، اور یاد رکھیں یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، قطوب جدن میں سے با یہ بھی ہے، تو کسب، کسب آواز لوٹ کے آئے گی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سین پر زبر سا، یا پر زبر لیکن صاد ساکن ہے تو اس یا کو صاد میں ملا دیں گے، یس، یہ یہاں پہ یاد رکھیے کہ صاد پر حروف میں سے ہے، اس لیے اس کو پر پڑھیں گے، جیسے سیس، سیس، لام پر کھڑا زبر ہے الف مدہ کے برابر ہوگا، اس کو ایک الف کھینچیں گے جیسے لا، سیصلا، نون الف زبر نا الف مدہ ہو جائے گا تو ایک الف کھینچیں گے جیسے نا، را پر 2 زبر ہے تو نارن، نارن، لیکن یہاں پر چونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں روک کر کے رکھیں جیسے نارن، ذا، ذال الف زبر ذا، یہ الف مدہ ہے ایک الف کھینچیں گے جیسے نارن ذا، پھر تا پر زبر تا، نارن ذات، لام پر زبر ل، ہا پر زبر ہ، لہ، لیکن یہاں با آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو لہب، سیصلی نارا ذات لہب، واو پر زبر ہے اور میم ساکن ہے، اس کو ہم ملا دیں گے واو میم زبر وم، الف خالی ہوگا نہیں پڑھا جائے گا، جیسے وم، را پر زبر را، وم را، حمزہ پر زبر وم را، تا پر پیش تو، وم را تو، لیکن یہاں پر ہا جو ہے
اس کو ہم اگر سانس توڑیں گے وقف کریں گے تو ہا ساکن کر دیں گے، جیسے وامرأتہ، اور یہاں پر بہتر ہے کہ سانس توڑ دیا جائے، لیکن اگر ہم سانس نہیں توڑتے ہیں تو یہاں پر ہا کو الٹا پیش پڑھیں گے وامرأتہ، ہا پر زبر میم پر تشدید، تو ہا کو میم میں ملائیں گے، اور ہم نے بتایا تھا شروع میں میم اور نون پر اگر تشدید ہو تو ایک الف غنہ ہوتا ہے، جیسے حم، میم الف زبر ما الف مدہ ہوگا، الف کھینچیں گے، حما، لام پر زبر ل، تا پر زبر تا، لیکن آگے کیا ہے لام ساکن ہے، تا کو لام میں ملائیں گے، جیسے تل، تو ہو جائے گا حمالتل، حا پر زبر حا، طا پر زبر طا، حطا، یہاں یاد رکھیے طا پر حروف میں سے، اس لیے پر پڑھنے کی کوشش کریں گے حطا، لیکن یہاں پر با آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو طب ہو جائے گا، یہ حمالت الحطب۔ فا ظرفی یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے، فی، جی میں بھی یا مدہ ہے، جی میں زیر، جی ایک الف کھینچیں گے تو فی جی، دال کے نیچے زیر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا الف مدہ ہے تو ہا ایک الف، فی جی دی ہا، حب، با پر ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو حا کو با میں ملائیں گے، جیسے حب، حب، لام پر دو پیش ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، یہاں پر ادغام یرملون مع الغنہ ہوگا، جیسے حبل، پھر یہاں پر ادغام یرملون مع الغنہ کا ہی قاعدہ ہے، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو اس میم کو آگے والے میں میم ملائیں گے، جیسے میم میم زیر میم، حبل میم، میم پر زبر ما، سین پر زبر سا، مسا، یہ دال آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو مسد، فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ ہمارا ناظرہ ہو گیا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا، سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا، وامرأتہ، اور اس کی عورت جو ایندھن اٹھائے، یعنی حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی۔ تو یہ جو ہے تبت، تبت کے معنی آتا ٹوٹ گئے، یعنی ٹوٹنے کا، یدا کے معنی یدن کے معنی آتا ہاتھ، تو تبت یدا ٹوٹ گیا اس کے ہاتھ، کون؟ ابی لہب، یعنی ابو لہب کے، اور کیا ہے وتب، اور وہ ہلاک ہوا، ما اغنا، ما اغنا نہ کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا، یعنی اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہ آیا۔ اس طرح سیصلا، تو سیصلا عن قریب نارن ذات لہب، تو عن قریب نارن کے معنی آتا ہے آگ، ذات لہب شعلے مارتی ہوئی، تو کیا ہے وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا، وامرأتہ، تو وامرأتہ کے معنی ہوتا ہے اور اس کی بیوی، حمالۃن لادنے والی، حطب لکڑی یعنی ایندھن، تو وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، فی جیدہا، اچھا فی کے معنی آتا ہے میں، اور جی دیہا اس کی گردن، جیدن سے گردن آتا ہے، جیدہا اس کی گردن، حبل، حبل کے معنی آتا ہے رسی، تو حبل رسی، من مسد، تو یہاں پر ہو گیا کھجور، خیر جو بھی ہے اس کا لیکن ترجمہ ہے اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی، اب وہ رسی کھجور کیا ہے جو بھی ہے، خیر اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوب قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب آگے سبق میں دوسرا سورت۔